ڈاکٹر صاحب سیلاب کے دنوں میں آپ نے کافی زیادہ ویلاگس کیے ایک نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کھڑے ہو کے کہ میرے گھر میں پانی آ گیا ہے، میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، 10-20 لاکھ کا میرا یہ بیڈ ٹوٹ گیا ہے، یہ کافی زیادہ آپ نے ویلاگس کیے اس کے اوپر. حارث نے آپ کو پورا سپورٹ کیا ان دنوں میں. وہ بعد میں پتہ چلا گھر ایک وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، وہ کسی اور ایڈوکیٹ مزمل گرایا صاحب کے نام پہ تھا، انہوں نے لیا. بعد میں سوشل میڈیا سینسیشنز پیدا ہوئیں کہ ڈاکٹر نبیہہ نے 10 کروڑ روپیہ لے لیا ہے. پھر آپ ان کے آفس میں بھی بیٹھی ہوئی تھیں کہ سیٹلمنٹ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. تو اس کی حقیقت کیا، ذرا بتا دیں آپ. میری اپنی سوسائٹی ہے، میرا اپنے سوسائٹی کا آفس ہے، میں جب چاہے مرضی جا کے وہاں پہ بیٹھوں، جس سے مرضی چاہے بات کروں. میں نے کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا، اس کا میں پہلے بھی حلف دے چکی ہوں، وہ بات ختم ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، جو تھا وہی دکھایا. اور اس کے بعد جس طریقے سے کام ہوا، علیم خان صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا، بند باندھا گیا، باقاعدہ طور پر جو لوگوں کی مدد کی گئی، لوگوں کا جو نقصان ہوا تھا وہ پورا کیا گیا. تو وہ ایک بات ختم ہو چکی ہے اور میں اس پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سی بات تھی مگر اندیشہ ہے جب نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. تو ابھی وہاں پہ رہائش ہے یا کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہیں پہ رہائش ہے. تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا اسی گھر میں یا کسی اور جگہ؟ نہیں، اس گھر میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، وہ میرے اپنے لوگ ہیں. اچھا. ہاں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ان کے ساتھ جو اللہ معاف کرے میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں ان کی، یا وہ میرے دشمن تھوڑی ہیں. سوشل میڈیا نے تو پتہ نہیں کوئی دشمنی چڑھا دی تھی. وہ بڑا کہتے ہیں کہ 10 کروڑ پہ لیا آفس میں بیٹھے سیٹلمنٹ ہوگی. نہیں جی، کوئی پیسے نہیں دیے، نہ انہوں نے مجھے دیے نہ میں نے ان سے لیے. اور میرے لیے وہ نہ میں ان کی دشمن نہ وہ میرے دشمن. ہم جو ہے نا وہ ہماری نہ کوئی آپس میں کوئی عداوت. انہوں نے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا اور لوگوں کو کوموڈیٹ بھی کیا، اور میرا خیال ہے لوگوں کا ہی فائدہ ہوا. اچھا. ایک صنف نازک کے حوالے سے کوشچن ہے. جی. وہ عورت اپنی ایج ہمیشہ چھوٹی بتاتی ہے، 30 کی بھی وجہ تو 15 کی بتاتی ہے. آپ کی اور حارث کی ایج کا کوئی ڈفرینس ہے یا 3 سال کا؟ 3 سال. آپ بڑی ہیں؟ جی میں بڑی ہوں. اچھا، وہ اسی لیے آپ کو بھائی کہتے ہیں. ہاں 3 سال میں بڑی. جی ہاں. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، 6 سالہ حارث کھوکھر سے آپ کی رفاقت اور اچانک شادی کا فیصلہ کیسے؟ نہیں، رفاقت نہیں، پروفیشنل تعلق. پروفیشنل تعلق؟ جی پروفیشنل تعلق. ہم ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ چلا رہے تھے اور ابھی اس کو الحمدللہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈیجیٹل مین اسٹریم اور جو ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے جو ہے وہ ڈیجیٹل جرنلسٹ بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مین اسٹریم میڈیا کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہمارے بہت سے اینکر پرسنس کام کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے جو ہے وہ کیمرہ مین ہیں اور لوگ ہیں. تو سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک تنظیم بنائی، ینگ میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان. اور اس 6 سالوں میں ہمارا بڑا پروفیشنل تعلق رہا اور ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہے. اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کبھی پلان نہیں کیا تھا کہ ہم شادی کریں گے. یہ شاید اللہ کے ہاں کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، لیکن شادی کی کوئی ایسی پلاننگ اس وقت نہیں تھی ہماری. اور حارث بھی یہ کافی دفعہ جو ہے وہ بتا چکی ہیں. تو اچانک سے جب ہمارا پلان ہوا کہ ہمیں، جب ہم ایک ہی ساتھ کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے، ایک دوسرے کے دشمنوں کے حوالے سے ہم بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ میں بہت پوزیسو بندی ہوں، میں اگر وفادار بندی ہوں کسی کے ساتھ چلوں تو پھر وفاداری کے ساتھ چلتی ہوں. تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہے حارث نے بھی دیکھی. انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو محبت انسیت تو ہو جاتی ہے. جی بالکل ہو جاتی ہے. تو محبت کا اظہار پہلے آپ نے کیا یا حارث صاحب نے کیا؟ اچھا، میں نے بھی کوئی ڈائریکٹ نہیں کیا، ایک تھرڈ پرسن کے تھرو جو ہے وہ ہم نے کروایا. ہاں. اور شادی کا آپ نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ مجھے محبت ہے آپ سے حارث سے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یا ایک پراپر شادی کی دعوت بھیجی آپ نے؟ نہیں، نہ شادی کی دعوت بھیجی، نہ یہ کہا کہ کوئی محبت ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوئی. میں نے یہ کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر والے جو ہے وہ رشتہ دیکھ رہے ہیں اور اسی سال میں جو ہے وہ میری شادی جو ہے وہ پلان ہو رہی ہے. تو جو ہے بس اتنی سی جو بات کی تھی. لیکن یہ تھا کہ اب میں نے ان کو یہ کہا کہ ہاں میرے دل میں یہ بات ہے کہ اگر حارث اور میں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو حارث کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر حارث جو ہے اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں تو بتائیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اس چیز کو کوئی نہیں، ہم پروفیشنلی چلیں گے. جو سوسائٹی بنائی ہے ینگ جرنلسٹ سوسائٹی، جی وائی ایم اے، ینگ میڈیا جرنلسٹ سوسائٹی، یہ آپ نے اکٹھے دونوں نے بنیاد رکھی ہے اس کی، اکٹھے اس پہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ.
اس کی رجسٹریشن بھی کروائی ہے آپ نے؟ جی رجسٹریشن بھی کروائی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں جی، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم اسے بنیادی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں اگر انٹرنیشنل لیول پر وہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے 3-4 یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا کولیب ہے. وہاں پر ان کو جو ہے وہ کسی میں 40% ڈسکاؤنٹ ہے، کہیں 30% ڈسکاؤنٹ ہے، اور ینگ میڈیا ایسوسیشن کے ممبران کو. اور اگر آپ وائی ڈی اے کا ہمارے ساتھ کولیب ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا، اگر کسی کی جو ہے وہ کوئی آپریشن کروانا ہے، کسی کو میڈیکل فیسلٹیز چاہیے تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو پراپرلی جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، ان کو پراپر اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اگر کسی کا جو ہے وہ لیگل میٹرز ہیں تو ینگ لائرز ایسوسیشن کا بھی ہمارے ساتھ کولیب ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کیا سوشل میڈیا نے ڈاکٹر نبیہہ کو ڈاکٹر نبیہہ رہنے دیا ہے، یا ڈاکٹر نبیہہ کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا نے میری شخصیت کے پتہ نہیں کون کون سے پہلو جو ہے وہ اجاگر کر دیے. وہ میں نہیں تھی جو مجھے بنا دیا، اور جو میں ہوں وہ شاید بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائے. تو میں ہاں تھوڑا مشکل ہے مجھے سمجھنا، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سمجھنے کے لیے انسان کا معیار اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ معیار والے لوگ ہی معیار والوں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو مطلب جن کے پاس شعور نہیں ہے یا تعلیم کی کمی ہے، وہ شاید اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کیا آپ کی سمجھتی ہیں کہ آپ کی گفتگو زیادہ تر جذباتی ہو جاتی ہے، یا آپ فرط جذبات میں ایسی گفتگو کر جاتی ہیں جی جو سوشل میڈیا کے لیے کوئی نہ کوئی خبر کی زینت بن جاتی ہے؟ نہیں، جذبات کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. میں بات جو بھی کرتی ہوں ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، ایسے نہیں. لیکن اکثر اوقات جیسے ابھی شادی کے حوالے سے جو ہے وہ جس میں سیٹ کا ذکر کر رہی ہوں اور جی. کپڑوں کا ذکر کر رہی ہوں، میں نے بتایا بھی کہ وہ پھر جو ہے وہ اس طریقے سے وہ اکثر میں کہہ دیتی ہوں کہ میں نے یہ اتنی کلو کی چیزیں مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی، تو یہ جی میں نے اتنے کلو کا جو ہے وہ. لیکن وہ صرف ایک چینل پہ تھا. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے اس کو نیگیٹو اپروچ کیا. میرے ایک جملہ جو صرف ایک چینل کے لیے تھا، باقی تمام چینلز میں میں نے اس کو تولے ہی بولا. وہ انہوں نے اس پروپیگنڈے کا سٹارٹ کیا، اس جو ہے وہ سازش کا آغاز کیا. اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس چینل کو میں نے خود انوائٹ کیا تھا، وہ خود جو ہے وہ آئے تھے میری شادی میں، ان کو میں نے بڑی عزت دی، لیکن انہیں عزت راست نہیں آئی. تو چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنا کام کیا. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک منفی طور پر ڈاکٹر نبیہہ کو جو ہے وہ جی ڈاکٹر نبیہہ جو کہتی ہیں کہ کم سے کم خرچہ کریں، اور وہ جو ہے کروڑوں روپے کی لاگت کا جوڑا پہنا، انہوں نے لاکھوں روپے کا جوڑا تھا. اور وہ میری بڑی پیاری دوست ہیں، انہوں نے میرے لیے بڑے پیار سے جو ہے وہ مجھے پہنایا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ دوستوں کے لیے کا دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ کروڑوں سے ہی زیادہ ہوتا ہے. وہ تو شاید میں نے پہن لیا تو وہ کروڑوں کا ہی ہو گیا. یہ آپ نے ابھی جس طرح شادی کی بات کی کہ شادی پہ صحافیوں کو مدعو کیا، جی تو جن صحافیوں کو تو آپ نے مدعو کیا تھا وہ تو آپ کے قریبی ساتھی انویٹیشن پہ آپ کے آئے ہوں گے. جی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ تو آلریڈی پہلے فیلڈنگ سیٹ کی گئی تھی، ٹرائی پورٹس پہلے سیٹ تھے، ہر چیز وہاں پہ آلریڈی سیٹلڈ تھی. تو یہ تو ایک بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مدعو کیا ہے، ہمارے اتنے مہمان تھے، چند ایک دوست تھے. تو باقی صحافی کس طرح وہاں پہ پہنچ گئے؟ دیکھیں، ہم نے چند لوگوں کو ہی بلایا تھا، ہم نے پورا میڈیا نہیں بلایا تھا. اور میڈیا والوں کا ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک کو بلائیں تو 4 ان کے ساتھ جو ہے وہ خود آ جاتے ہیں جہاں پر بھی ان کو کوئی رپورٹنگ ملتی ہے یا کوئی چیز ہے. تو یہ میڈیا کے ہمارے بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے ہماری کمیونٹی ہے، ہم تو ان کو عزت دیتے ہیں. تو ہم نے ان کو بلایا تھا. وہاں آئے ہوئے کسی شخص نے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں پھیلائی. یہ میں آپ کو جو ہے وہ شیورٹی دے رہی ہوں کہ وہاں جو میڈیا آیا ہوا تھا انہوں نے بڑا اچھا رپورٹ کیا، اس کو پازیٹیو رپورٹ کیا. وہاں سے اٹھا کے کلپ چند لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیے اور پھر اس منفی سوچ کو جو ہے وہ سارے میں ڈسٹریبیوٹ کیا. یہ چند لوگ ہیں جو ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی 6 سال پہلے، میں نے اور حارث نے مل کے، ینگ میڈیا ایسوسیشن. اور اس کے ہی ٹوٹے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ انہیں کوئی نہ کوئی بات چاہیے ہوتی ہے. اور وہ یہیں کہ وہ یوٹیوبرس، میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ یوٹیوبرز ہیں. اور یہ ٹیومر جو ہے وہ پھر پھیلتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر پتہ بھی نہیں لگتا. پھر انہوں نے آگے سے انفلوئنسرز ہائر کیے، ان کو پیسے دیے گئے. مطلب جب بھی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش پلان کی جاتی ہے نا، تو یہ باقاعدہ طور پر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پر جو ہے وہ کیا کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یا جن کو جو ہے وہ نگلیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اگنور بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ یہ خاص طور پر پری پلان ہوتا ہے یہ سب کچھ.